بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء قيل وما جلاؤها يا رسول الله قال كثرة تلاوة القرآن وذكر هازم اللذات او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث آپ کے سامنے گزشتہ مجلس کے اندر بھی پڑھی گئی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمارے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر زنگ لگ جایا کرتا ہے، اسی طرح جس طرح لوہے کو پانی میں ڈال دینے پر اس کو زنگ لگ جاتا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آپ سے دریافت کیا وما جلاؤھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس زنگ کو صاف کیسے کیا جائے، اس زنگ کا علاج کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی، کثرت تلاوت القرآن و ذکر حازم اللذات۔ اس کا علاج ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ موت کو یاد کیا جائے۔ یہ ہے زنگ کا علاج جو دلوں پہ لگ جاتا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پہلے جو اس میں آیا ہے جملہ، اس کی تشریح تو میں نے گزشتہ بار عرض کر دی تھی، ان هذه القلوب تصدع، دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ یہ زنگ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور پھر اللہ کے نبی نے جو اس کے لیے مثال دے کر سمجھایا۔ اسی طرح زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اس کو پانی میں ڈال کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کی میں نے تشریح آپ کے سامنے عرض کر دی تھی۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہے اسی حدیث پاک کا کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ زنگ کو دور کیسے کیا جائے؟ ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے، زنگ کا بھی علاج ہے۔ جیسے دنیا کی بہت سی چیزوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو اس کا علاج اور اس کا جلا ہے، یعنی اس کی صفائی ہوتی ہے۔ لوہے کو زنگ لگ گیا تو اس کو صیقل کیا جاتا ہے، تانبے کو لگ جائے، پیتل کو لگ جائے یا اور کسی چیز کو لگ جائے تو اس کی صفائی کا طریقہ دنیا میں موجود ہے۔ اسی طریقے پر دل کو اگر زنگ لگ جائے، گناہوں کا زنگ، کفر کا زنگ، شرک کا زنگ، معصیتوں کا، خواہشوں کا، لذتوں کا، اور اس کی وجہ سے دل ستیاناس ہو جائے۔ جب دل پر زنگ آتا ہے، عبادت میں مزہ نہیں آتا، ذکر میں لذت نہیں آتی، اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی، دل کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے، جس سختی کی وجہ سے آدمی کے دل کے اندر کوئی اچھائی نہیں گھستی۔ قرآن پڑھیے کوئی اثر نہیں، حدیث بولیے کوئی اثر نہیں، اللہ کی وعیدوں کو سنائیے دل میں کوئی جنبش نہیں، حالات پیش آ جائیں لیکن اس کا کوئی اثر قبول نہیں کرتا۔ یہ بہت خطرناک بیماری، معمولی بیماری نہ سمجھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے خاص طور پر یہ جملے ارشاد فرمائے، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ اگر یہ معمولی بات ہوتی تو اللہ کے رسول کیوں بولتے؟ بڑا اہم تھا مسئلہ، گھمبیر تھا،
اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے متوجہ فرمایا، اور حضرات صحابہ علیہم الرضوان ان کا بھی ایک کمال ہے کہ انہوں نے فوری طور پر یہ پوچھ لیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ اس کا علاج بھی بتا دیجیے۔ یہ حضرات صحابہ کا فہم تھا، حضرات صحابہ کا ذوق تھا، ایمان کا ذوق، ایمان کا شوق، نیکیوں کی طرف ان کے دل کا مائل ہونا، جس کی وجہ سے انہوں نے سوال کیا۔ آج عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک بات بیان کی جائے تو وہ سوال بھی نہیں کرتے، دل میں کفر پلتا رہتا ہے۔ ارے ہمارے کفر کا علاج کیا؟ کسی عالم کے پاس نہیں جائے گا، کسی شیخ کے پاس نہیں جائے گا، کسی اہل علم کی خدمت میں نہیں جائیں گے، بس دل میں کفر پل رہا ہے اور یہ سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دنیا کے عیش میں ہے، مزوں میں ہے، دل اندر ستیاناس ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضرات صحابہ ایسے نہیں تھے، اسلاف ایسے نہیں تھے، ان کو جہاں ضرورت ہوتی تھی سوال کرتے تھے، ہاں غیر ضروری سوال بھی نہیں کرتے تھے۔ آج کا مزاج ایسا ہے، غیر ضروری باتیں پوچھیں گے، ضروری باتیں نہیں پوچھیں گے۔ ایک صاحب نے ایک بار ہم سے سوال کیا، لکھ کر وہ بھی، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب آسمانوں سے دنیا میں نازل فرمایا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے دنیا میں کیا کھایا تھا؟ ماشاءاللہ بہت بڑی تحقیق چاہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو ہے مجھے فلاں چیز آپ بتا دیجیے۔ کچھ دقیق مسئلہ پوچھا، غیر ضروری تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غرائب علم کے بارے میں پوچھ رہے ہو، لیکن کیا ضروریات تم کو معلوم ہو گئی؟ غرائب علم یعنی دقائق علم تو پوچھنے کو آ گئے، لیکن کیا تمہیں موٹی موٹی باتیں معلوم ہیں؟ اب وہ بیچارے حق کے بکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ پہلے ضروریات یاد کرو، ضروریات دریافت کرو، ان کا علم حاصل کرو، پھر اس کے بعد دقائق کا علم حاصل کرو۔ تو اب دیکھیے یہ کیا سوال ہے۔ آدم علیہ السلام آئے، اللہ نے جو بھی کھلایا ہوگا کھائے ہوں گے، اس سے ہمارے ایمان کا یا ہمارے اعمال کا کوئی تعلق نہیں، نہ ایمان میں اضافہ ہوگا نہ عمل میں کوئی نکھار۔ ایسے غیر ضروری سوالات لوگ کرتے ہیں، لیکن ان سے پوچھئے کہ جناب فرائض بتائیے، نہیں معلوم، واجبات بتائیے، پتہ نہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں اس کا کوئی علم نہیں، لیکن پوچھیں گے تو بڑی دقیق باتیں پوچھیں گے جو ان کی عقل سے بھی دور ہوگی، اگر بتایا جائے تو سمجھ میں بھی نہ آئے۔ یہ ایک شیطانی کھیل ہے، شیطانی وسوسہ ہے کہ انسان کو شیطان غیر ضروری کاموں میں لگاتا ہے، ضروریات سے ان کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرات صحابہ علیہم الرضوان بڑے عقل مند تھے، ضروریات پوچھتے تھے، جو غیر ضروری وہ سوال نہیں کرتے تھے، جو ضرورت کی بات ہوتی وہ پوچھا کرتے، اور اس کو پوچھ کر انہوں نے حاصل کیا اور پھر بعد والوں تک پہنچایا، یہاں تک کہ وہ علم ہماری طرف منتقل ہو کر ہمارے پاس آج موجود ہے۔ تو بتائے رہا ہوں کہ صحابہ نے پوچھا وما جلاؤہا یا رسول اللہ، آپ نے بڑا اہم پہلو ہمارے سامنے رکھا ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اب یہ بھی بتا دیجئے کہ زنگ کو دور کیسے کیا جائے، اس کا علاج کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب کے اندر دو باتیں فرمائی، ایک ہے قرآن پاک کی تلاوت اور دوسرے ہے موت کو یاد کرنا۔ یہ دو چیزیں انسان کے دل کو سنوارتی ہیں، بناتی ہیں، اور اس کے اوپر کے گرد و غبار کو
اور اس کے اندر کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ لہذا یہ دو بڑی اہمیت کے ساتھ اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو اور موت کو یاد کیا جائے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، عظیم الشان کلام ہے، اس کے اندر بڑی تاثیر موجود ہے۔ قرآن پاک کو اگر ہم سمجھ کر پڑھیں یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے، اور اگر سمجھ کر نہ پڑھیں، بغیر سمجھے پڑھ لے تو بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک بار اللہ کو خواب میں دیکھا۔ اب یہ ہم نہیں بتا سکتے کہ اللہ کو کیسے انداز میں انہوں نے دیکھا، یہ تو دیکھنے والا جانے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے میرے پروردگار کو بہترین شکل میں دیکھا۔ اب اللہ کے نبی نے دیکھا، بیان فرمایا، لیکن ہم یہ نہیں بول سکتے کہ وہ کیسا تھا، یہ تو اللہ جانے، اللہ کا نبی جانے، دیکھنے والا جانے۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا اور میں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ میں آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، آپ کی قربت کے لیے میں کیا وسیلہ، کیا ذریعہ، کیا عمل اختیار کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ امام احمد بن حنبل نے خواب ہی میں پوچھا، بفہم او بغیر فہم، سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ اللہ نے کہا سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو، ہر صورت میں میرا قرب ملے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا پاک کلام بہت تاثیر والا کلام ہے، اس کی وجہ سے انسان پاکیزہ بنتا ہے، اور جب پاکیزہ بنتا ہے تبھی تو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اگر پاکیزہ نہ ہوا تو قریب کیسے ہو جاتا؟ معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی یہ برکت ہے، اس کی تاثیر ہے کہ اس کا دل صاف ہوتا ہے، اس کی نگاہ صاف ہوتی ہے، اس کے اعمال و اخلاق صاف ہوتے ہیں، اس کا عقیدہ و نظریہ صاف ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ مجلہ مصفہ وہ پاکیزہ بن جاتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بھائیوں، قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنے کا معمول بنائے، اس سے ہمارا دل آہستہ آہستہ پاک ہوتا چلا جائے گا، صاف ہوتا جائے گا، اس کے اوپر لگا ہوا زنگ اللہ تبارک و تعالی دھوتے چلے جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم قرآن پاک مجھے پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو کیا سناؤں؟ میری کیا بساط، میری کیا حیثیت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تم سے سنوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے۔ بہت دیر کے بعد پڑھتے پڑھتے جو ہے آگے بڑھے تو اللہ کے نبی نے ان کو روکا کہ بس کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا اثر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر مرتب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے دل پہ غبار تو نہیں، اللہ کے نبی کے دل پر زنگ تو نہیں۔ دیکھو اثر کیسا ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جن کے دلوں کے اوپر زنگ ہوتا ہے وہ زنگ بھی دور ہوتا ہے، اور زنگ دور ہوتا ہے اللہ کا کلام اندر اترتا ہے، اور کلام اندر اترتا ہے دل کے اندر عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، اور اس کا اثر آنکھوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، احادیث کے اندر بھی آتے ہیں اور اس کے علاوہ بزرگوں سے بھی آتے ہیں۔ دیکھو کس طرح زنگ نکلتا ہے دل کا، کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
کتنے بڑے اسلام کے دشمن تھے، شروع میں اللہ کے نبی کے دشمن تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، اتنے سخت ترین دشمن کہ جو مسلمان ہو جاتا اس کو تکلیف دینے میں حد سے زیادہ تجاوز کرتے تھے، مارنا، تکلیف پہنچانا، باندھ کے ڈال دینا، قتل و غارت گری پر اتر آنا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج تھا، اتنا سخت ترین مزاج، دل کے اوپر سختی طاری ہے۔ ثم قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے، اللہ نے کہا، اس کے مصداق تھے۔ اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ کافروں نے اعلان کیا کہ جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کے لائے اس کو اتنا بڑا انعام دیا جائے گا۔ تو حضرت عمر کو بھی ذوق آ گیا، انہوں نے بھی سوچا کہ آج میں جاؤں گا، کہیں نہ کہیں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو، ان کو مار کر ان کا سر لا کے پیش کروں۔ تلوار سونت لی اور چل پڑے۔ چلتے جا رہے تھے، راستے میں ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت نعیم، ان سے ملاقات ہو گئی۔ ان کو دیکھ کر ان کی طرف لپکے، اس لیے لپکے تاکہ ان کو مارے، اسے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو حضرت عمر ان کی طرف لپکے کہ مارو، انہوں نے کہا مجھے کیا مارتے ہو، تمہارے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے، تمہارا بہنوئی بھی مسلمان ہو گیا۔ اتنا سننا تھا کہ پارا چڑھ گیا اور سیدھے اپنی بہن کے گھر گئے۔ جب بہن کے گھر گئے تو وہاں یہ حال تھا کہ حضرت خباب ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، بہنوئی کو ان کے۔ حضرت عمر پہنچے اور قرآن کے جو اوراق سامنے تھے اس کو اٹھا کے انہوں نے کہیں چھپا دیا۔ پھر اس کے بعد بات چیت ہوئی تو بہنوئی کو پکڑ کر خوب مارا، بہن بیچ میں آئی تو ان کو بھی مار ڈالا۔ بہت دیر تک مار پٹائی ہوتی رہی، تھک کر بیٹھ گئے۔ معلوم نہیں کیا دماغ میں آیا، بہن سے کہنے لگے کہ مجھے وہ کلام سناؤ جو تم پڑھا کرتے ہو، جو تم پڑھ رہے ہیں وہ مجھے بھی سناؤ، مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے کہا تم ناپاک آدمی ہو، ناپاک کو ہم قرآن نہیں دے سکتے، غسل کرو۔ وہیں انہوں نے غسل کیا، اس کے بعد قرآن کے اوراق ان کے سامنے رکھے گئے۔ اس زمانے میں قرآن ایسا نہیں تھا جیسے اس وقت میں ایک ہی جگہ پر ہے سب، جو آیتیں اس وقت تک نازل ہوئی کسی کے پاس تھوڑی کسی کے پاس تھوڑی موجود تھی۔ ان کے پاس جو ٹکڑا تھا اس کے اندر سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھیں، وہ ان کے سامنے رکھا گیا تو اس کو پڑھنے لگے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ پڑھتے جا رہے اور جو پڑھ رہے ہیں دل کے اوپر کا غبار چھٹ رہا ہے، زنگ دور ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں کہنے لگے وہ عمر جو ابھی آئے تھے مارنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قتل کر کے سر لے جانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب اتنے میں کہتے ہیں اپنی بہن کو، بہنوئی کو، مجھ کو بھی لے کر چلو، محمد کا غلام ہونا چاہتا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں قرآن پاک کی تاثیر، پورا زنگ دور ہو گیا۔ اب کتنا زبردست زنگ جمع ہوا تھا ان کے دل کے اوپر، کفر کا، شرک کا، معصیت کا، لیکن سارا زنگ دور ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے قرآن سنا تھا، تھوڑا تھوڑا اثر ہوتا رہا تھا، آج پوری طرح اثر ہو گیا کہ دل سارا دھل گیا، ایمان کے لیے تیار ہو گیا۔ اب گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ یہ وہ دور تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی گلیوں میں، وادیوں میں
کھلم کھلنا پھر نہیں سکتے تھے. دار ارقم میں آپ بند تھے، جو ایک صحابی کا مکان تھا. بہن بہنوئی لے کر وہاں پہنچے تھے اور پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا. اندر پہنچے، ایمان قبول کیا، اور پھر وہ حالات ان کے ہیں جو ہم سب کے سب جانتے ہیں. دیکھ رہے، یہ ہے تاثیر قرآن پاک کی تاثیر. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرو، یہ تمہارے دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے، معصیتوں کے زنگ کو دور کرتا ہے، بدکاریوں کے زنگ کو دور کرتا ہے، حتیٰ کہ کفر اور شرک کے زنگ کو بھی دور کر دیتا ہے. اتنی بڑی تاثیر اس کے اندر رکھے ہوئی ہے. کئی لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سناتے تھے. باہر علاقوں سے آتے لوگ ان کو کہتے کہ یہ تو بڑے جادوگر ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ. کئی لوگوں نے اس کو سنا لیکن ان کی بات انہوں نے نہیں مانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بات چیت کی اور کہا آپ کے اوپر کیا نازل ہوا ہے، کیا کلام. اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن سنایا. قرآن سناتے ہی دل میں تبدیلی آ گئی. کافر کفر کو لے کر آتے تھے، گناہوں کا زنگ لے کر آتے تھے، بدکاریوں کا زنگ لے کے آتے تھے، فحش کاریوں کا زنگ لے کے آتے تھے، اور یہاں پر آ کر عجیب تاثیر اس کی دیکھی جاتی تھی. یک دم سارے کا سارا گرد و غبار نکل گیا، زنگ ختم ہو گیا اور دل کے اندر ایمان گھستا چلا گیا. ایسے سینکڑوں واقعات ان لوگوں کے موجود ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یا صحابہ کرام سے اس قرآن پاک کو سنا، اور اس کے بعد بھی ہر دور کے اندر ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ لوگوں نے قرآن پاک کو سنا، حالت کے اندر تبدیلی آ گئی، دلوں کے اندر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، رونا آتا ہے. یہ تو ایسی تاثیر ہے جو ہر آدمی آج بھی محسوس کرتا ہے. حتیٰ کہ کافروں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے آنکھوں سے بھی آنسو نکل پڑتے ہیں. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے اپنی ایک کتاب کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے، واقعہ بیان کیا ہے. واقعہ یہ بیان کیا کہ ایک مجلس میں قاری عبد الباسط عبد الصمد، جو مصر کے مشہور قاری ابھی قریب زمانے میں گزرے، وہ آئے تھے اور مولانا پیر ذوالفقار صاحب بھی اس مجلس میں موجود تھے. تو لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ دنیا بھر میں جاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں قرآن سے متعلق کوئی حیرت انگیز اور عجیب واقعہ پیش آیا ہے تو سنائیے. جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا. انہوں نے کہا میری زندگی کا عجیب واقعہ یہ ہے کہ ایک بار جمال عبد الناصر، جو مصر کے صدر تھے اور کمیونسٹ ذہن کے بھی تھے، انہوں نے اچانک میرے پاس پیغام بھیجا کہ میرا ایک سفر ماسکو کا ہونے والا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ میں چلیں گے. اب ملک کے صدر کا پیغام ہے، جانا ہی تھا. قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں تیار ہو گیا جب جانا تھا اور مجھ کو لے کر چلے. ماسکو میں مختلف جگہ پر جمال عبد الناصر صاحب کی میٹنگیں ہوتی تھی، سیاسی میٹنگیں، اور جتنے لوگ جمع ہوتے تھے وہ سب کے سب کمیونسٹ ذہن کے ہوتے تھے. اسے کہ پورا ماسکو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، روس کا علاقہ، اور روس اس زمانے کے اندر بھی اب بھی یہ سب کمیونسٹ ذہن کے لوگ ہیں. تو کہتے تھے کہ وہاں پر کئی جگہ ان کی میٹنگیں تھیں اور میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوتا تھا. اور جمال عبد الناصر صاحب کا یہ طریقہ رہا وہاں پر کہ ہر میٹنگ سے پہلے وہ اعلان کرتے کہ میرے ساتھ میرے ایک ساتھی آئے ہیں، وہ پہلے کچھ پڑھیں گے، اس کے بعد میٹنگ ہوگی.
کہتے ہیں کہ میں قرآن پاک کی آیات تلاوت کرتا، پھر اس کے بعد میٹنگ ان کی ہوتی، میں بیٹھا رہتا۔ کہتے ہیں کہ ایک بار اسی طرح میٹنگ تھی، بہت سارے لوگ جمع تھے، اور مجھے انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کی تلاوت کر، تو میں تلاوت کرنے لگا، اور جتنا مجمع بیٹھا تھا سارا کمیونسٹ لوگوں کا تھا، اور عربی زبان سے تو کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، بہت دیر کے بعد جب میں نے اپنی تلاوت ختم کی تو میں نے سارے لوگوں کو دیکھا کہ ہر آدمی رو رہا۔ کہتے ہیں ہر آدمی رو رہا ہے۔ تو جمال عبد الناصر صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ سب رو رہے ہیں، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کیا ہمارے قاری صاحب نے کوئی ایسی بات آپ کو کہہ دی، کوئی گستاخی ہو گئی، کیا ہو گیا آخر؟ تو ان لوگوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کیوں رو رہے ہیں، لیکن یہ جو چیز پڑھ رہے تھے اس کا اثر ہم اپنے دلوں میں محسوس کر رہے تھے۔ بھائیوں، ایک کافر پر قرآن کا اثر ہو سکتا ہے، اور کفر و شرک والے ذہنوں کے اندر یہ اپنا اثر دکھا سکتا ہے، تو ہم تو ماشاءاللہ مومن ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، نبی پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس کا اثر ہمارے دلوں پر نہ ظاہر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمیں بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ اگر سمجھ کر بھی پڑھیں آپ، یہ تو بہت ہی لاجواب چیز ہے، اسے کہ جب آدمی اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کا اثر دوبالا ہو جاتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے، بڑا قوی ہو جاتا ہے، دل کے اندر اترتا چلا جاتا ہے۔ اسے کہ قرآن کریم کے اندر جنت کا ذکر ہے، دوزخ کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، ثواب اور عذاب کا ذکر ہے، اور حساب اور کتاب کا ذکر ہے، اللہ کی جلالتوں کا، عظمتوں کا ذکر ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان پر ایمان لانے والے بندوں کے ساتھ جو اللہ کا انعام کا سلوک رہا اس کا ذکر ہے، اور اسی طرح جو نہ ماننے والے تھے اللہ نے ان کے ساتھ میں کیا کیا اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جب آدمی اس کو سوچ سوچ کر سمجھ کر پڑھتا ہے تو ان میں سے ہر بات کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے بارے میں کیسی کیسی آیتیں ہیں، اللہ کی بڑائی اور عظمت کی کیسی کیسی دلیلیں بیان کی گئی ہیں، جنت اور دوزخ کا کیسا عجیب نقشہ کھینچا گیا ہے۔ میں پہلے بھی یہ واقعہ سنا چکا ہوں آپ کو غالباً، امام محمد ابن المنکدر کا، جو بڑے عظیم الشان محدث تھے، ان کی روایات بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ جب وہ ایک بار رات میں گھر آئے، کھانا کھا لیا، تو اس کے بعد بیٹھ کر تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت کرتے رہے، اور تلاوت میں یہ آیت ان کے سامنے آئی جس میں اللہ نے کافر لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے اوپر ہونے والے عذابات کا ذکر کیا، اور اسی میں یہ آیت ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ ان کافروں پر ایسے ایسے عذابات کھلیں گے، ایسے ایسے عذابات ان کے سامنے ظاہر ہوں گے، مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، جس کا ان کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ آدمی جو سوچتا ہے وہ اپنے ماحول کے اعتبار سے سوچتا ہے، عذاب کی کتنی بھی سختی بیان کرو وہ دنیا کے حساب سے سوچے گا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ لیکن بھائی جب وہاں جائے گا تو پتہ چلے گا میرے وہم و گمان میں نہیں تھا، ویسی ویسی باتیں یہاں موجود ہیں۔ اسی طرح جب جنت کا ذکر آتا ہے اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آتا ہے، انار، بلڈنگ، بڑی عظیم الشان جنت، تو آدمی اپنے حساب سے سوچتا ہے، اس کا ذہن جہاں تک جائے گا نا، ایسی بلڈنگ، ایسی بلڈنگ، یہ بلڈنگ، وہ عظیم الشان، یہ جتنا بھی سوچے گا دنیا کو سامنے رکھ کر سوچتا ہے۔ لیکن جب جائے گا وہاں تو پتہ چلے گا کتنا بے وقوف تھا تو کہ دنیا کو سامنے رکھ کر جنت کو سمجھنا چاہتا تھا۔ ارے جنت تو چیزیں دیگر است، وہ تو کوئی اور ہی چیز ہے،
وہ ایسی نہیں ہے یہاں دنیا کی اینٹ و پتھروں کے ساتھ بنی ہوئی. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جنت کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا کر بیچ میں جو مسالہ رکھا گیا ہے، دنیا میں تو گارا سیمنٹ ڈالتے ہیں، وہاں پر ایک اینٹ کو دوسری اینٹ سے ملانے کے لیے جو چیز استعمال کی گئی ہے وہ مشک و عنبر و زعفران سے تیار کی گئی ہے. اور پھر کتنی بڑی ہے، اس کی ایک فلور زمین سے لے کر آسمان تک، زمین سے لے کر آسمان تک ایک فلور، ایسے 100 فلور ہوں گے، اور بڑی اتنی کہ ساری اس زمین کو پھیلا دو، زمینوں کے ساتھ آسمانوں کو پھیلا دو. 7 زمینیں، اس کے بعد 7 آسمان، کتنا ایریا ہو جائے گا؟ اتنے بڑے ایریا پر 100 فلور کی بلڈنگ، سونے اور چاندی کی اینٹوں اور پتہ نہیں کیا کیا ڈال کر بنائی گئی. اب ذرا امیجن کر کے دیکھیے، تصور کر کے دیکھیے کیسی ہوگی. لیکن وہ بھی تصور آپ کا جو ہوگا نا وہ دنیا ہی کے حساب سے ہوگا، لیکن وہاں جائیں گے تو آپ کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نے کیا سوچا تھا، وہ تھوڑا ہی جنت ہے، یہ تو کچھ اور ہے. اسی لیے قرآن نے ایک جگہ پر فرمایا مشتبہا وغیر متشابہ، وہاں کی جو نعمتیں ہیں، وہاں کے پھل، وہ سب ایسے ہیں مشتبہا غیر متشابہ. صورت کے اعتبار سے دیکھیں تو ایسے ہی ہیں جیسے کہ ہمارے یہاں کے، لیکن حقیقت میں دیکھیں تو کچھ اور ہی ہے، غیر متشابہ. تو یہ ہے جنت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے کہا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. کافروں کے سامنے ایسے سخت ترین عذابات آئیں گے جن کا ان کو کبھی وہم و گمان بھی نہ تھا. بڑی خطرناک آیت ہے، دلوں کو دہلا دینے والی. حضرت امام محمد ابن المنکدر نے اس کو پڑھا تو دل دماغ بڑا متاثر ہوتا رہا، رونا شروع کر ڈالا. روتے روتے حالت خراب ہو گئی، چیخیں نکل گئی، یہاں تک کہ گھر والے پریشان ہو گئے. اور گھر والے پریشان ہو کر ان کے دوست تھے، ایک ان کا نام تھا محمد ابن الفضل، ان کو بلایا، آپ ذرا سمجھا دیجئے. وہ سمجھانے کے لیے آئے، وہ سمجھاتے کیا وہ خود سمجھ گئے. انہوں نے آ کر سمجھایا تو انہوں نے کہا بھائی یہ دیکھو اللہ کیا فرما رہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. بس یہ پڑھنا تھا کہ ان کو بھی رونا آیا. پہلے ایک رونے والے تھے، اب 2 رونے والے. تو قرآن پاک کی تاثیر ہے کہ دلوں پر اثر کرتا ہے اور دلوں کو کھنگالتا ہے، پاکیزہ بناتا ہے. اس لیے بغیر سمجھے پڑھیں تو بھی ٹھیک، لیکن اگر سمجھ کر پڑھیں جیسے کہ محمد ابن المنکدر نے پڑھا تو بھائی اس کی تاثیر 2 بالا ہو جاتی ہے. دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ہے ذکر حازم اللذات. دلوں کو زنگ کرنے کے لیے دوسرا علاج وہ یہ ہے موت کو یاد کرو. حازم اللذات، حازم کے معنی آتے ہیں ختم کرنے والی چیز، مٹانے والی چیز. کسے مٹانے والی؟ لذتوں کو مٹانے والی، لذتوں پر پانی پھیر دینے والی. حدیث میں خود اس کی تفسیر آ گئی الموت، یعنی موت کو یاد کرو. اس حدیث میں تو نہیں، دوسری ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حازم اللذات کو یاد کرو یعنی موت کو یاد کرو. خود آپ نے اس کی تفسیر ارشاد فرمائی. موت کو حازم اللذات کہا گیا، یعنی لذتوں پر پانی پھیر دینے والی چیز. کیوں؟ اس سے کہ موت جب آتی ہے تو آدمی کے سارے اعضاء
برقرار رہنے کے باوجود کسی عضو سے انسان لذت نہیں لے سکتا. اب آدمی بیٹھا ہوا ہے، کچھ دیکھ کر لذت لیتا ہے، کچھ کھا کر لذت لیتا ہے، زبان سے لذت، آنکھوں سے لذت، کانوں سے کچھ سن کر لذت، ہاتھ پیر سے چھو کر چل کر لذت، تمام اعضاء سے لذتوں کو حاصل کرتا ہے. لیکن جب موت آ جاتی ہے، آنکھیں تو موجود ہیں، اب اس کے سامنے حسین سے حسین لڑکی کو لا کے کھڑا کر دو، لذت لے گا؟ اس کے کانوں میں گانے سناؤ، اسے کوئی لذت نہیں آئے گی. اس کے ہاتھوں میں کچھ دے دو پکڑنے کے لیے، اسے کچھ پتہ نہ چلے گا. سارے اعضاء موجود، لیکن کسی عضو سے اب لذت نہیں لے سکتا. تمام اعضاء اس کے بیکار ہو جاتے ہیں، آنکھیں بیکار، زبان بیکار، ہاتھ پیر بیکار، کان بیکار، سب بیکار، کسی سے کوئی فائدہ اب نہیں اٹھا سکتا. اس وقت میں اگر کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے ان اعضاء سے، تو اس وقت میں ہو سکتا ہے جبکہ اس کا دل بن گیا ہو. اگر دل ہو، دل زندہ ہو، اللہ کی یاد میں ہو، اللہ کی لذتوں کو لے رہا ہو، اللہ کی جلالت و عظمتوں سے وہ متاثر ہو رہا ہو، وہ دل البتہ زندہ رہتا ہے. مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے، واقعہ تمثیلی ہوگا غالباً. وہ یہ کہ ایک جگہ پر ایک بادشاہ اپنی حکومت کر رہا تھا، اس کے قریب میں کوئی اور بادشاہ کی حکومت تھی، دونوں کے درمیان میں اختلافات تھے. ایک بار اس بادشاہ نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور یہ کہا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے محل کے باہر ایک جو دریا بہتا ہے ذرا فاصلے پر، وہاں سے ایک شاخ کاٹ کر، نہر کاٹ کر محل کے اندر لائی جائے اور محل کے اندر اس کو جاری کر دیا جائے، تو وہاں کا پانی بڑے اچھے انداز میں ہمارے محل کے اندر آ جائے گا. پانی کا پانی دیکھنے میں بڑا خوشنما، نہر چل رہی ہے، وہاں سے لے کر یہاں تک اندر، یہاں ادھر ادھر گھما دیا، اس میں فوارے لگا دیے، کتنا حسین منظر نظر آئے گا. میرا ایسا ارادہ ہے، تم لوگ کیا کہتے ہو؟ اس کے جتنے مشیرین تھے ان سب نے کہا کہ جی حضور آپ جیسا فرما رہے ہیں ویسے کریں گے، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. لیکن ایک آدمی نے کہا میری رائے یہ ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، اس کے بجائے آپ ایسا کریں کہ اپنے ہی محل کے اندر جگہ جگہ پر کنویں کھدوا دیں، پانی تو آ جائے گا. باہر سے لانے کی کیا ضرورت؟ باہر ہے نہر، وہاں سے یہاں تک کھود کر لانا. اس کے بجائے آپ اپنے محل کے اندر جگہ ہو تو وہاں مختلف جگہ پر جو ہے پانی کا انتظام کر لیجئے، کنواں کھدوا دیجئے. لیکن اس کی بات بادشاہ نے نہیں مانا اور کہا کہ نہیں، وہ اتنا اچھا نہیں نظر آتا، یہ جو میں بول رہا ہوں وہ بڑا خوبصورت منظر ہوگا، نہر چلے گی پورے ہمارے محل کے اندر، ادھر سے ادھر فوارے لگائیں گے اس کے اوپر، خوشنما نظر آئے گا، اس لیے باہر ہی سے نہر اندر لائے. چنانچہ آرڈر دیا، مزدوروں کو لگایا اور مزدوروں نے جو ہے کھدائی کی، کرتے 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 پورے محل کے اندر ادھر ادھر جہاں کھدائی کر کے بہترین نہر بنائی اور اس کے اوپر فوارے وغیرہ لگا دیے گئے اور پانی کو ادھر سے چھوڑ دیا گیا. پانی کو ادھر سے چھوڑتے ہی پورا پانی ادھر سے ادھر آیا، بڑا حسین منظر، خوبصورت منظر نظر آ رہا. چلتا رہا زمانہ، لیکن چند سالوں کے بعد یہ ہوا کہ بازو جو بادشاہ تھا اس میں اور اس میں کچھ لڑائی ہو گئی، اختلاف ہو گیا. تو اس نے اس کے اوپر حملہ کرنا چاہا، تو حملے کی پوری تیاری کر کے وہ آیا اور آ کر جہاں پر وہ نہر اندر گھس رہی تھی وہیں پر آ کے باڑا لگا دیا.
وہاں کے بیٹھ گیا اپنی فوج کو لے کر، اور نہر، بڑی نہر سے چھوٹی نہر اندر آ رہی تھی، وہاں آ کے اس نے باڑ لگا دی اور کہا پانی اب اندر نہیں جائے گا۔ مولانا روم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور جب یہ ہوا تو وہ بادشاہ پریشان ہو گیا، اس لیے کہ اب پانی اندر نہیں جا سکتا تھا، ادھر کا پانی تو ادھر ہی رک گیا، اب اندر جانے کی کوئی چانس موجود نہیں۔ اب اندر پیاس سے لوگ بےتاب ہیں، پریشان ہیں، پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ لوگوں کو بادشاہ نے جمع کیا، اور سارے لوگ جمع ہوئے تو بادشاہ نے کہا بھائی ایسا ہو گیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو وہ آدمی جو پہلے کہہ رہا تھا کہ ایسا نہ کرو، اندر ہی کنواں کھدواؤ، اس نے اٹھ کر کہا حضور اسی لیے میں نے کہا تھا، یہ باہر کا پانی اندر آنا بند ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ اب تو دیکھیے پوری مصیبت آ گئی۔ اگر کنواں اندر ہوتا تو بادشاہ وہ آپ کے کنویں کو کچھ نہ کر سکتا تھا، وہ نہر عام نہر تھی، وہاں سے آنے کا راستہ بند ہو گیا۔ اگر آپ کے اندر یہاں پانی ہوتا تو وہ بادشاہ آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکتا تھا، اسی لیے میں نے کہا۔ مولانا روم یہ واقعہ لکھ کر کہتے ہیں کہ جس طریقے پر باہر سے اندر یہ شاخیں لا کر پانی کا انتظام کیا تھا، اسی طرح ہم لوگ بھی اپنی آنکھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے کانوں سے، اپنے ہاتھ پیر سے باہر کی لذتیں اندر اتارتے ہیں، باہر کی لذتیں اندر لیتے، لیکن جو ہی جیسے وہاں بادشاہ آ کر بیٹھ گیا، یہاں ایک دن فرشتہ آ کے بیٹھ جائے گا۔ فرشتہ آ کر جب روح قبض کر لے گا تو آنکھیں کام کرنا بند کر دیں گی، اب باہر کی کوئی لذت اندر نہیں جا سکتی۔ آنکھیں پھٹی کے پھٹی ہیں، جیسے وہ نہر پھٹی کے پھٹی تھی، لیکن پانی آیا نہیں آیا۔ یہاں آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتا۔ حسین لڑکیاں یہاں سے وہاں تک کھڑا کر دو، اب تو دیکھتا ہے، مرنے کے بعد کیا دیکھے گا؟ گانے سننے کا بڑا شوق ہے، لیکن جب مر جائے گا اس کے ٹیپ ریکارڈ لا کے لگا دو یا اور کچھ لا کے لگا دو، موبائل اس کے کانوں میں لگا دو، کچھ اس کو سنائی نہیں دے گا۔ باہر کی کوئی لذت اندر نہیں جا سکتی، اس لیے کہ اللہ کے فرشتے نے باڑ لگا دی، اب باہر کی کوئی لذت اندر نہیں جائے گی۔ مولانا روم لکھتے ہیں اسی طریقے پر ہماری یہ لذتیں ختم ہو جائیں گی ایک دن، لیکن جیسے وہ آدمی کہہ رہا تھا اندر کنواں کھدواؤ، اس طرح اگر ہم اپنی اس زندگی کے اندر دل میں اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت کا چشمہ جاری کر لیں تو فرشتہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ دیکھ رہے ہیں بھائیوں، کیا بہترین مثال دی۔ اندر چشمہ معرفت، اندر چشمہ محبت جاری کرو، اللہ کی محبت کا چشمہ ہے، اللہ کی معرفت کا چشمہ ہے، وہ اندر باقی رہے گا۔ آنکھیں بند ہو جائے، زبان بند ہو جائے، کان بند ہو جائے، ہاتھ پیر سب ختم ہو جائیں، لیکن اندر معرفت کا چشمہ، محبت کا چشمہ باقی رہے گا۔ مرنے کے بعد بھی اپنے ساتھ وہ جائے گا، اس کے اوپر کوئی فرشتہ باڑ نہیں لگا ہوا ہے۔ یہ عجیب مثال دی مولانا روم نے۔ اس لیے بھائیوں ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بنانا، اپنے آپ کو سنوارنا، اپنے دلوں کے اندر محبت و معرفت کے چشمے جاری کر لینا۔ یہ آنکھیں اور یہ کان اور یہ ہاتھ اور پیر، اس سے اچھی چیزیں تو اختیار کرو، بری چیزیں اختیار کریں گے کچھ کام نہیں آنے والی۔ یہ بات میں نے اس پر عرض کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے موت کو حازم اللذات فرمایا، لذتوں کو ختم کر دینے والی۔ دیکھو ساری لذتیں دنیاوی ختم، اب اگر کوئی باقی رہ سکتی ہے تو وہ کون سی لذت؟ وہ روحانی لذت، وہ چشمہ معرفت، وہ چشمہ محبت، اس کی لذتیں برقرار رہیں گی، باقی سب ختم کر دی جائے گی۔ اسی اللہ کے نبی نے اس کو حازم اللذات کہا، اس کو یاد کرنے کا حکم دیا کہ اگر اس کو یاد کرتے رہو، ایک دن موت آنے والی ہے، ایک دن میں مرنے والا ہوں، ایک دن اللہ کے سامنے جانے والا ہوں، ایک دن اللہ کو حساب و کتاب مجھ کو دینا ہے، جنت و دوزخ آنے والی ہے، پتہ نہیں میرا حشر کیا ہوگا۔ اگر آدمی روزانہ اس کو یاد کرتا رہے، ایک حدیث میں فرمایا
جو آدمی روزانہ 20 دفعہ موت کو یاد کرے گا اس آدمی کو شہیدوں میں شامل کر لیا جائے گا، اس کو شہیدوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی دن میں 20 دفعہ موت کو یاد کرے گا وہ کیا کرے گا؟ اپنے نفس سے مقابلہ کرے گا، گناہوں سے مقابلہ کرے گا، جیسے شہید کافروں سے مقابلہ کرتا ہے اور شہادت کا مقام پا لیتا ہے، اسی طرح موت کو بار بار یاد کرنے والا نفس سے جہاد کرتا ہے۔ نفس تو بہت بڑا کافر ہے، ان کافروں سے بڑا کافر یہ، اس سے جہاد، اس کو کہتے ہیں جہاد بن نفس۔ جو موت کو یاد کرے گا وہ اپنے نفس سے جہاد کرے گا، اپنے نفس کا مقابلہ کرے گا، گناہوں کا مقابلہ کرے گا، یہاں تک کہ گناہوں کے قریب نہیں جائے گا۔ اس طرح جب زندگی گزارے گا تو اس کو کیوں نہ شہیدوں میں شمار کیا جائے۔ اگر وہ شہید ہے جو کافروں کے مقابلے میں جا کے جنگ کرتا ہے تو یہ نفس کے مقابلے میں جنگ کرنے والا، اس کو شہید کیوں نہ قرار دیا جائے۔ لیکن ایک بڑا لطیف فرق ہے یہاں پر، فرق یہ ہے کہ کافر کے مقابلے میں جا کے لڑنے والا مرے تو کافروں کے ہاتھ سے شہید ہوتا ہے نا، جب جا کر جنگ کرتا ہے تو کافروں کے ہاتھ سے مر جائے تب اس کا نام شہید، اگر کافروں کے ہاتھ سے نہ مر کے واپس آ جائے تو اسے شہید نہیں کہا جاتا۔ لیکن یہاں ایسا ہے، یہ نفس کو مار دے تو شہید، وہاں کافر اس کو مار دے تو شہید، اور یہاں نفس کو یہ مار دے تو یہ شہید کا مقام پا لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی نفس سے یہ مر جائے، نہیں، نفس کو یہ مار دے تو نفس کو مار دینے والا، نفس کا مقابلہ کر لینے والا، یہ دراصل ہے اللہ کے نزدیک شہید۔ اس لیے بھائیو، یہ دو چیزیں کثرت کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ جب اس کو کثرت سے یاد کرتے رہیں گے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کثرت سے اور موت کی یاد بھی کثرت سے، تو آہستہ آہستہ دل کے اوپر کا زنگ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرمائے، دلوں کے اندر سختیاں جو ہیں اس کو دور فرمائے، اس کے اندر دین کی بات، اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات، یہ سب چیزیں دل کے اندر ہمارے گھستے رہیں اور ہم نیک اور پاکیزہ انسان بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔